السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کے بابا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ وہ بدستور ہنسی مسکراتی اپنی دن بھر کی رودار سنا رہی تھی، جبکہ رفیق صاحب ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سن رہے تھے۔ زینت بیگم جو کچن میں کھڑی چائے بنانے میں مصروف تھی، وہ نور کی شرارتی باتوں پر ہنستی تو کبھی سر جھٹک کر چائے میں چمچ ہلاتی، لیکن اچانک جیسے سب کچھ تھم سا گیا۔ رفیق صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کی سانس اکھڑنے لگی اور چہرہ تکلیف سے بگڑ گیا۔ نور نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظریں بابا کے ہونٹوں پر جمی جہاں وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اپنی آواز نہیں نکال پا رہے تھے، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ بابا بابا کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب ہوئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر وہ پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں نیم وا تھیں۔ اماں، نور کی آواز میں ایک ایسا خوف تھا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گھر میں گونج گیا۔ زینت چائے کا کپ رکھتے رکھتے رک گئی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی باہر آئی اور جیسے ہی اپنے شوہر کی حالت دیکھی ان کا رنگ فق ہو گیا۔ یا اللہ، خیر رفیق، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھامنا چاہا مگر وہ ہلکے سے پیچھے جھک گئے۔ ان کی سانسیں تیز اور بے ربط ہو چکی تھی۔ نور کا دماغ جیسے کام کرنا بند کر رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون نکال کر ایمبولینس کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، انگلیاں صحیح سے بٹن دبا نہیں پا رہی تھی۔ اماں کچھ کریں، ابا کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل جیسے سینے سے باہر آ جانے کو تھا۔ پانی لا، جلدی کر نور، زینت نے نور سے کہا اور خود رفیق صاحب کے ہاتھوں کو وہ سہلانے لگی، جیسے یوں کرنے سے ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ نور دوڑ کر پانی کا گلاس لے آئی مگر رفیق صاحب کے لرزتے لبوں پر پانی ٹپکایا تو وہ حلق سے نیچے اترا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گئے۔ بابا پلیز بابا۔ نور کے گلے سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اللہ رحم کرے، نور جلدی کر ایمبولینس، زینت نے کانپتی آواز میں کہا اور خود اپنے شوہر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نور نے بامشکل ایمبولینس کو کال کی، اس کے ہاتھوں کی لرزش اتنی شدید تھی کہ نمبر 3 بار غلط لگے۔ چوتھی بار اس نے کسی طرح درست نمبر ملایا اور دوسری طرف سے کسی نے فوراً کال اٹھائی۔ ہاں ہیلو، پلیز جلدی آئیں، میرے بابا کو کچھ ہو رہا ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہے، پلیز جلدی کریں۔ نور کی آواز گھبرائی ہوئی تھی، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ پتہ بتائیں، دوسری طرف سے سوال ہوا۔ نور نے جیسے تیسے کر کے انہیں پتہ بتایا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جو اب آنکھیں بھی بند کر چکے تھے، ان کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اماں، وہ نور کا حلق رند گیا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ زینت کی آواز بھیگ چکی تھی مگر اس میں یقین تھا، ایک ماں کا یقین، ایک بیوی کی التجا، ایک امید کی آخری کرن۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز جیسے ہی قریب آئی، نور کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگی مگر دل اب بھی دھڑکنے سے انکاری تھا۔ ہسپتال کے برف جیسے شگاف کمرے، فرش پر ننگے پاؤں بیٹھی نور کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے اس کے بابا کو اندر لے جایا گیا تھا۔ سفید دیواریں، ارد گرد بھاگتے دوڑتے نرسیں اور ڈاکٹر، ایمبولینس کی چمکتی سرخ روشنی، سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ زینت بیگم ایک بینچ پر بے سدھ سی بیٹھی تھی، ان کا دوپٹہ کندھے سے سرک چکا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بالکل تر ہو چکا تھا اور لب مسلسل کپ کپا رہے تھے، جیسے دل کی ساری فریادیں آنکھوں کے راستے بہہ رہی ہوں۔ ان کی نظر بھی بس ICU کے دروازے پر تھی
جہاں چند لمحے پہلے ان کے شوہر کو لے جایا گیا تھا، وہی شوہر جو کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ ہنستے باتیں کر رہے تھے۔ نور نے گھٹنوں میں سر دے دیا، اس کے دل میں عجیب و غریب وسوسے سر اٹھانے لگے۔ بابا کو کچھ ہو نہ جائے، اللہ میں کیا کروں؟ اس نے سختی سے اپنی ہتھیلیاں آپس میں بھیجی، جیسے اس طرح کرنے سے درد کم ہو جائے گا۔ بی بی رونا بند کرو، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، قریب کھڑی نرس نے نرمی سے کہا، مگر نور کو اس کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ چند لمحوں بعد ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر برآمدے سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ چہرے پر سنگینی، آنکھوں میں ہمدردی تھی، مگر جو الفاظ اس کے لبوں سے نکلے وہ بجلی بن کر نور اور زینت بیگم پر گرے۔ آپ کے والد کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت مستحکم نہیں، ہمیں فوری سرجری کرنی ہوگی۔ نور کی آنکھوں میں ایک امید سی چمکی، جیسے روشنی کی ایک کرن دکھائی دی ہو۔ تو پلیز کر دینا سرجری، پلیز، بس انہیں ٹھیک کر دیں۔ اس کی آواز تو لرز کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ آہستہ سے بولا، بیٹا یہ آپریشن پیچیدہ ہے اور مہنگا بھی، ہمیں کم از کم 25 لاکھ کا بندوبست کرنا ہوگا، تبھی ہم فوری کارروائی کر سکتے ہیں۔ 25 لاکھ، یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے ان دونوں کو مزید دھار چاقو سے کاٹ دیا ہو۔ نور نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے یقینی۔ 25 لاکھ؟ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ زینت بیگم جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ کچھ دیر ساکت رہیں، پھر یکدم دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ ہم تو بے بس گزارا کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی سہارا نہیں۔ نور نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، زمین پر مایوسی سی نظر گاڑ دی۔ اللہ، یہ کیا عذاب آ گیا ہے؟ بابا کی جان پیسوں میں اٹک گئی ہے، ہم کیا کریں گے اماں؟ وہ تقریباً چیختی ہوئی اپنی ماں سے لپٹ کے رہ گئی۔ ہسپتال کے راہداریوں میں ان کے بین گونجنے لگے، ارد گرد سے گزرتے لوگ پلٹ کر دیکھتے، مگر کسی کو کیا معلوم کہ ان دو عورتوں کی دنیا کس قدر اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، ہم کہیں نہ کہیں سے انتظام لازمی کر لیں گے، مگر پلیز میرے بابا جان کو آپ لوگ بچا لیں۔ نور نے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بوجھل نظروں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر نور اور زینت بیگم وہیں پتھر کی مورتوں کی مانند بیٹھے رہ گئیں، جیسے کائنات میں ان کے سوا سب چل رہا تھا، مگر ان کی دنیا وہیں رک چکی تھی۔ ہسپتال کی سرد دیواروں کے سائے میں زینت بیگم لرزتے ہاتھوں سے موبائل تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں اضطراب، اور لبوں پر بس ایک ہی دعا، اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے بھائی سلیم کا نمبر ملایا۔ ہیلو بھائی، ان کی آواز اتنی بھیگی ہوئی تھی کہ دوسری طرف موجود سلیم فوراً چونک گئے۔ زینت، سب خیریت تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ان کی پریشان آواز کو سن کر زینت بیگم کی ضبط کی دیوار مزید کمزور ہو گئی۔ بھائی رفیق کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ فوری سرجری کرنی ہوگی، لیکن بھائی 25 لاکھ کا بندوبست کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ بولتے بولتے ہچکیاں لینے لگی۔ سلیم کی سانس جیسے رک سی گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تم پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں، اور ابھی آ رہا ہوں۔ 2 دن کٹتے ہی زینت بیگم کے دل میں کچھ سکون آیا، مگر آنکھوں سے آنسو بدستور بہ رہے تھے۔ نیم ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چہرہ زرد تھا، جیسے ساری دنیا کی مایوسی اس کے گرد لپٹ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی، سادہ مگر صاف ستھرا لباس پہنے، چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات لیے تیزی سے اندر آیا۔ زینت، انہوں نے قریب آ کر بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا رفیق بھائی، کیسے ہیں، کہاں ہیں؟
انہوں نے بے ساختہ سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے جا کے لگ گئی۔ زینت بیگم نے بے بسی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں ICU کا بورڈ بھی لگا تھا۔ وہاں وہ بے ہوش ہیں، پتہ نہیں کیسا حال ہے ان کا۔ ان کی آواز بھی بھر گئی۔ سلیم صاحب نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور نور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، وہ جو بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کے اندر سے زندگی کی رمق ہی ختم ہو چکی ہو۔ بھائی، ہمیں 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس 25,000 بھی نہیں ہیں، زینت بیگم نے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر سلیم صاحب کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ان کے اپنے حالات بھی کچھ بہتر نہ تھے۔ ایک عام سے دفتر میں نوکری کرتے تھے، مہینے کے آخر میں بمشکل ان کا گزارا ہوتا تھا۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آ سکتی تھی؟ وہ تو یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے زبان پر مہر لگا دی ہو۔ ان کے ذہن میں صرف بہن کی بے بسی، نور کی اجڑی ہوئی صورت اور ICU کے دروازے کے پیچھے بے ہوش رفیق صاحب کا چہرہ گھومنے لگا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ زینت بیگم نے امید بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنا شروع کر دیا، مگر ان کے چہرے پر صرف بے بسی ہی بے بسی لکھی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تو سلیم صاحب نے نور کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی، آنکھیں کسی نامعلوم خلا میں گم تھیں۔ ان کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، نور بیٹا میرے ساتھ چلو، انہوں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ نور نے حیرانی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ کہاں ماموں، چلو تمہیں لے کر باہر جانا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہسپتال کے دروازے کی طرف وہ بڑھنے لگے۔ نور نے ماں کی طرف بے یقینی سے دیکھا، مگر زینت بیگم بھی حیران تھی۔ بھائی کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ سلیم صاحب کچھ نہیں بولے، بس نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہسپتال کے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل خطرناک ہوگا، مگر انہیں یقین تھا ان کا یہ عمل ان کی بہن کا سہاگ بچا سکتا تھا، ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹا سکتا تھا، اور یہ کرنے کے لیے کسی ایک دو کو قربانی دینی ہی تھی۔ انہیں معلوم تھا جس شخص کے پاس وہ اپنی بھانجی کو لے کر جا رہے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ فرعون ہے۔ اس کے سینے کے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ ہر شخص کو وہ اپنی ہی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، مگر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ شخص ہی واحد ہے جو اس برے وقت میں ان کا ساتھ بھی دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ سلیم صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے نور کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز تھی، آنکھوں میں بے چینی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دوپٹہ سر پر جمائے وہ بہت سادہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنے آفس آئے تھے۔ یہ ایک بڑی شاندار عمارت تھی جہاں دروازے سے لے کر اندرونی دیواروں تک سب کچھ جدید اور پروقار تھا۔ بڑی سی شیشے کی کھڑکیوں کی پار روشنی جھلمل کر رہی تھی، مگر نور کو وہ روشنی کہیں دور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی دنیا میں تو اس وقت صرف اندھیرا تھا۔ ماموں، ہم یہاں کس کمپنی میں آئے ہیں اور ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے آہستہ مگر کانپتی آواز میں پوچھا۔ ابھی ہمیں بابا کے پاس جانا چاہیے تھا، ممی بہت زیادہ پریشان سی ہو رہی ہوں گی، آپ جانتے ہیں وہ کتنی جذباتی ہے۔ اس کی خود کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی، مگر ابھی اسے خود سے زیادہ اپنے ہی ماں باپ کا خیال تھا جو ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ سلیم صاحب نے ایک نظر اس کی متورم آنکھوں والے چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے بولے، یہ میرے باس کا آفس ہے، ہاشم خان زادہ صاحب کا، میں تمہیں ان کے پاس لے کر آیا ہوں، تم ان سے جا کر بات کرو، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرو۔ نور چند لمحے ساکت رہ گئی، جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہی ہو،
پھر اس کی نظریں ماموں کے چہرے پر جم گئیں، آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ ایک سوال بھی تھا، مگر میں کیا کہوں گی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلیم صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا، بیٹا تمہیں کچھ کہنا نہیں پڑے گا، بس انہیں اپنے حالات کے بارے میں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، شاید وہ کچھ ہماری مدد کر دیں۔ مگر وہ جانتے تھے کہ وہ اڑیل شخص اتنی آسانی سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ نور نے ایک گہری سانس لی، آنسوؤں کو ضبط کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور ہمت جتانے کی کوشش کرنے لگی۔ سلیم صاحب تیزی سے آگے بڑھے اور ریسیپشن پر جا کر معلومات فراہم کی۔ ریسیپشنسٹ نے پہلے حیرت سے نور کی طرف دیکھنا شروع کیا، جو اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے کھڑی تھی، پھر ایک گہری نظر سلیم صاحب پر ڈالی۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے باضابطہ لہجے میں پوچھا۔ سلیم۔ میں اسی آفس میں کام کرتا ہوں، آپ چیک کر سکتی ہیں، سلیم صاحب نے جلدی سے وضاحت دی۔ ریسیپشنسٹ نے کچھ دیر رجسٹر میں جانچ پڑتال کی، پھر فون پر کسی سے بات کی اور سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ ہاشم خانزادہ صاحب کا آفس تیسرے فلور پر ہے، سیکرٹری آپ کو اندر لے جائے گا۔ نور کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ ایک بالکل نیا اور خوفناک تجربہ تھا، مگر اسے اپنے بابا کے لیے مضبوط بننا تھا۔ سلیم صاحب نے ایک بار پھر حوصلہ افزائی کے لیے نور کا ہاتھ تھپ تھپایا اور آہستہ سے کہا، جاؤ بیٹا، ہمت سے بات کرنا۔ نور نے سر ہلایا اور بھاری قدموں سے ہاشم خانزادہ کے آفس کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھایا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے گھمبیر، بھاری اور رعبدار آواز بھی ابھری، آ جاؤ۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ہاشم خانزادہ سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ دراز قد، سیاہ گھنے بال، گہری بھوری آنکھیں جن میں ایک سرد تاثر تھا۔ ہاشم نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ روشنی میں کھڑی وہ لڑکی جو اس وقت بے حد پریشان تھی، اس کی خوبصورتی اس کو متاثر کر گئی تھی۔ بے عیب چہرہ، بھیگی آنکھیں، لرزتے ہونٹ، وہ واقعی آسمان سے اتری کوئی پری تھی۔ وہ فوراً ہمیشہ کی طرح اپنے تاثرات پر قابو پا چکا تھا۔ بیٹھو۔ ہاشم خانزادہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ نڈھال سی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں بے بسی کے سائے تھے اور آواز میں التجا۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے بابا بیمار ہیں، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری علاج کی ضرورت ہے، ورنہ اس نے کہتے کہتے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے الفاظ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ وہ رو پڑی، میری مدد کریں پلیز۔ ہاشم خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اور وہ بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سختی تھے۔ پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، اگر میں تمہیں 25 لاکھ دے دوں تو تم بدلے میں مجھے کیا دو گی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، آنکھیں حیرت سے اور بے بسی سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ ہاشم مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ دل آویز نہیں تھی۔ سوچ کر جواب دو، میں کوئی صدقہ نہیں دے رہا، تمہیں رقم چاہیے، مجھے بدلے میں کچھ چاہیے۔ میں یہاں کاروبار کرنے بیٹھا ہوں، میں نے یہاں کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا۔ مدد لینی ہے تو بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہی، جیسے ذہن میں کچھ تول رہی ہو، پھر بے بسی سے بولی، میں آپ پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار ہوں، بس میری مدد کر دیں پلیز۔ ہاشم کی نظریں اس پر جمی رہیں، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی جیت کا اعلان کرتی ہو۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میری شرط ہے۔ وہ کانپ گئی، دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔ آپ کی کیا شرط ہے؟
اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ہاشم خانزادہ نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، جیسے اس کی ہر دھڑکن، ہر سانس کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر دھیرے سے ٹھہرے ہوئے مگر بے حد شفاف لہجے میں بولا، مجھے تمہارے ساتھ ایک رات چاہیے ہوگی۔ تم میرا بستر گرم کر دو اور میں تمہیں 25 لاکھ روپے دے دوں گا۔ جیسے اس کی یہ بات سن کر وقت رک گیا ہو، وہ سانسیں لینا بھول گئی ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو الفاظ اس نے سنے ہیں وہ واقعی حقیقت ہیں۔ ہاشم کی نظریں اب بھی اس پر جمی تھی، جیسے اس کی کسی بے بسی کا لطف اٹھا رہا ہو۔ ایک بے رحمانہ سکون اس کے چہرے پر بکھرا تھا۔ سوچ لو، فیصلہ تمہارا ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا اور کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ کچھ لمحے اس کے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے بے نیازی سے کہا، تو کیا فیصلہ کیا؟ منظور ہے یا نہیں؟ وہ بدستور خاموش رہی۔ ہاشم نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر بولا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو اگر یہ سودا منظور نہیں تو۔ ویسے بھی تم صرف سلیم صاحب کے ریفرنس سے آئی ہو، اس لیے تمہیں یہاں پر بلا لیا، ورنہ میں تم جیسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی اور تضحیک تھی۔ وہ کچھ دیر مزید ساکت بیٹھی رہی، جیسے کسی بہت بڑی کشمکش میں ہو، پھر دھیرے سے بہت مدھم آواز میں بولی، اگر آپ کو میرے ساتھ یہ سب کرنا ہے تو مجھ سے نکاح کر لیں، میں بنا نکاح کے یہ سب نہیں کر سکتی، میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ ہاشم نے چند لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے جو کچھ اس نے سنا ہو اس پر یقین نہ آیا ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار کہا لگا، بے ساختہ استہزائیہ، جیسے وہ کوئی لطیفہ سن کر محظوظ ہو رہا ہو۔ وہ کرسی پر ذرا آگے جھکا، ہنسی بامشکل روک کر طنزیہ انداز میں بولا، نکاح؟ تم اور نکاح؟ وہ پھر ہنسا، جیسے یہ بات اس کے وہم و گماں میں بھی نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسی کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے نکاح کروں گا؟ یہ تمہاری سادگی ہے یا پھر بے وقوفی؟ خاموشی کے ساتھ اس کی ہنسی وہ سنتی رہی، آنکھوں میں بے بسی اور آنسو لیے۔ پھر اچانک جیسے ضبط اس کا جواب دے گیا ہو، وہ دھیرے دھیرے کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر زمین پر گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے میرا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں، میرے بابا نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اور میں بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو جو میرے ساتھ کرنا ہے وہ مجھے منظور ہے، مگر نکاح کے بغیر نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کرنے لگی، مجھے نکاح میں لے لیجئے بس۔ ہاشم کی ہنسی آہستہ آہستہ تھم گئی۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اس کی باتوں پر غور کر رہا ہو۔ لمحے بیت گئے، پھر اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر لمبے قدموں سے اس کے قریب آتے ہوئے مدھم مگر سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری شرط ہے تو مجھے منظور ہے، مگر یاد رکھنا یہ نکاح صرف ایک قیمت پر ہوگا۔ وہ سر اٹھا کر بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم کی آنکھوں میں بالکل سنجیدگی تھی، مگر اس کے لہجے میں وہی سختی۔ تم زیادہ نہ سوچو، زیادہ سوال نہ کرو، اور سب سے بڑھ کر تم مجھے خوش رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولنے ہی والی تھی کہ اس نے مزید سختی سے کہا، اگر میرے کسی بھی حکم سے انکار کیا یا کوئی حرکت ایسی کی جو مجھے پسند نہ آئی تو آدھی سرجری کے دوران ہی تمہارے باپ کا آپریشن رکوا دوں گا۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ دہشت سے کانپ گئی، مگر فوراً سر جھکا کر بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ہاشم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔
اچھا ہے، کم از کم تمہیں اپنے مفاد کی فکر کرنا آتی ہے۔ پھر ہاتھ میں فون اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ کل نکاح ہے، سب انتظامات کروا دو۔ فون بند کر کے اس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی جو اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کی تھکن لیے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، بلب کی ٹھنڈی روشنی اور ارد گرد چلتے مریضوں اور تمے داروں کے چہرے، یہ سب کچھ نور کو ایک دھندلے منظر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آئی سی یو کے باہر پہنچی، جہاں اس کی ماں بے چینی کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی تھکن بھی موجود تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور پیشانی پر پریشانی کی گہری لکیریں۔ جیسے ہی انہوں نے نور کو دیکھا، تڑپ کر آگے بڑھی۔ بتاؤ کیا بنا؟ معاملات طے ہوئے؟ تمہاری بات ہوئی اس آدمی سے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ نور نے ایک لمحے کو سر جھکا لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر دھیرے سے بہت مدھم آواز میں بولی، ہاں، وہ 25 لاکھ دینے کو تیار ہو چکا ہے۔ اس کی ماں چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے یقینی سے بولی، اتنی آسانی سے وہ کیسے مان گیا؟ نور، سچ سچ بتاؤ، اس نے کوئی شرط تو نہیں رکھی؟ نور نے اپنی نظریں فوراً سے چرا لیں، گلا اس کا خشک ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتی، مگر سچ بولنے کی اس میں ہمت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے، سانس اندر کھینچی اور اس نے مختصراً جواب دیا، بس ہو گیا ہے، آپ اس کی پرواہ مت کریں، بابا کا علاج کل ہی ہوگا۔ زینت بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے ان کے دل پر رکھا ہوا بھاری بوجھ اچانک سے اتر گیا ہو۔ انہوں نے شکر گزاری بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے نماز والے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ نور نے بے بسی سے انہیں جاتے دیکھا، ان کے قدموں کی آہٹ جیسے اس کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ماں کے لیے ان کا فخر تھی، اور آج وہ انہی کے سامنے سچ بول نہیں پائی تھی کہ وہ اپنی قیمت لگا چکی ہیں۔ اور وہ وہیں کا وہیں کوریڈور میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں چھت کی طرف تھیں، مگر نظروں کے سامنے صرف ایک ہی منظر تھا، وہ صبح کا لمحہ جب وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھی، ان کے ہاتھ تھامے ان سے باتیں کر رہی تھی، اور اب وہ خود کو بیچ چکی تھی۔ اگلی صبح ہسپتال کے دروازے سے نکلتے ہوئے نور کی چال سست تھی، وہ سیدھی باہر جانے لگی، مگر اچانک پیچھے سے اسے اپنی ماں کی آواز آئی، نور کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اپنی ماں کی آواز سن کر نور چونکی، مگر اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے اپنے رخ موڑے بغیر مدھم آواز میں کہا، بس ایک ضروری کام ہے، ابھی آتی ہوں۔ ماں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ وہ کیا چھپا رہی ہے، مگر نور نے مزید کچھ کہے بغیر قدم تیز کر دیے اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر دھوپ تیز تھی، مگر اسے اپنے دل میں پھیلی تاریکی کے سامنے یہ روشنی بھی مدھم لگ رہی تھی۔ ہسپتال کے سامنے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا، جس کی نظریں سیدھی نور پر جمی تھی۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچی، وہ شخص آگے بڑھا اور مہذب مگر سخت لہجے میں بولا، مجھے خانزادہ صاحب نے بھیجا ہے، آپ کو لے جانا ہے۔ نور نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی دھیرے دھیرے سے چلنے لگی۔ وہ شہر تھا جہاں وہ پلی بڑی تھی، جہاں اس کی معصومیت کبھی محفوظ تھی، مگر آج وہ اپنی عزت کا سودا کر کے جا رہی تھی۔ گاڑی لمبے سنسان راستوں سے گزرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک وسیع و عریض فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ بڑا لوہے کا گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ اندر ہریالی تھی، ایک عالی شان بنگلہ بھی کھڑا تھا، مگر اس جگہ کی خوبصورتی نور کے لیے کسی پنجرے سے کم نہ تھی۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا
اور وہ کسی مشینی انداز میں باہر نکلی۔ اس کے قدم خود بخود اندر بڑھنے لگے، جیسے وہ پہلے ہی سب طے کر چکی ہو، جیسے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ قبول کر چکی ہو۔ ہال میں آتے ہی اس نے ہاشم خان زادہ کو دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا بے نیاز انداز میں سلگار سلگ رہا تھا۔ نور کو دیکھتے ہی اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سکون سے بولا، سب انتظام ہو چکا ہے، قاضی آ چکا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ نور کی آنکھیں نمی سے لبریز ہو گئیں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کی ہاں یا نہ کی کوئی اہمیت نہیں، فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ قاضی بیٹھا تھا، دو گواہ بھی موجود تھے، نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ نور کے ہاتھ لرزنے لگے، مگر اس کے بابا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بابا کا علاج کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہ سوال اس کے لیے کسی پھندے کی طرح تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قبول ہے، وہ سسکیوں میں بامشکل بولی، اور جب یہی سوال ہاشم سے پوچھا گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب اور گواہ چلے گئے تھے۔ نور کمرے میں بے بس کھڑی تھی۔ نکاح کو ابھی کچھ ہی لمحے ہوئے تھے، مگر وہ ایک صدی جتنا بھاری لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہاشم خان زادہ بے نیاز انداز میں صوفے پر ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے جانتا ہو کہ یہ کشمکش زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیں گے، پلیز وہ بیمار ہیں، ان کی سرجری جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہوگا۔ ہاشم خان زادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرایا اور آرام سے بولا، پہلے میرا حق دو، پھر پیسے لے جانا۔ نور کے دل پر گھونسا پڑا، وہ کتنا شفاق تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے ہمت جتائی، یہ وقت میرے بابا کی زندگی اور موت کا ہے، پلیز انسانیت کے ناطے ہی صحیح مجھے پہلے پیسے دے دیں، میں کہیں نہیں جا رہی، میں آپ کی ہی ہوں۔ ہاشم نے اپنی سگریٹ رکھ کر رکدان میں مسلی اور کھڑا ہو گیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تمہیں میرا حق دینا ہوگا۔ ابھی اسی وقت نور کے آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کا بدن ساکت تھا، جیسے کسی نے اس سے سانسیں چھین لی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں، مگر ہاشم کی آنکھوں میں نرمی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ایک کر چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ یہ سر تسلیم خم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مجبوری تھی۔ ہاشم نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا تھا تم انکار نہیں کرو گی، آخر کو باپ کو بھی تو بچانا ہے۔ نور نے اپنی پلکیں بند کر لیں۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، اپنے آنسو، اپنی بے بسی اور اپنی لاچارگی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، اور وہ اس پر جھکا تھا اور پھر سب بھلائے ایک الگ ہی جہاں میں پہنچایا تھا۔ نور کے وجود میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ وہ بستر کے ایک کنارے پر پڑی تھی۔ اس کا بدن تھکن سے اور شرمندگی کی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا تھا جہاں الفاظ بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے، مگر وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا ہاشم خان زادہ بے فکری سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن اور بے نیاز تھا، جبکہ نور کی دنیا جیسے پل بھر میں اجڑ چکی تھی۔ نور نے اپنی لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اب تو آپ نے سب کر لیا، اب تو میرے بابا کا علاج کروا دیں۔ ہاشم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بے فکری سے کندھے اچکائے۔ تمہارے بابا کا علاج ہو چکا ہے۔ نور نے حیرت سے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر بے یقینی کے آثار تھے۔ ہاشم نے جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھ لو، مجھے میسج آ چکا ہے، ان کی ہارٹ سرجری کامیاب رہی، میں نے تبھی پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے جب تم یہاں آئی تھی۔ نور جیسے یک دم ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں حیرت
اور بے یقینی کے آنسو بھی تیرنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور تیزی سے اس نے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں کے بعد کال ریسیو ہوتے ہی دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز ابھری۔ نور بیٹا، پیسے آ گئے تھے، تمہارے بابا کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹا تم کہاں ہو، تم فوراً آ جاؤ۔ نور کے آنسو آخر کار بہہ نکلے، مگر ان میں صرف خوشی نہیں تھی بلکہ وہ اذیت تھی، وہ قربانی بھی شامل تھی جو اس نے اٹھائی تھی۔ امی میں آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچتی ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور ایک نظر سامنے کھڑے ہاشم پر ڈالی جو اپنی کلائی پر کھڑا گڑھی باندھ رہا تھا، جیسے اسے کسی بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ نور نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور دھیمی آواز میں بولی، میں اب جانا چاہتی ہوں، آپ کا مطلب بھی پورا ہو چکا ہے۔ ہاشم نے سرسری سی ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب جو چاہو کرو۔ نور نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فارم ہاؤس کے بیرونی حصے میں وہی گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ آئی تھی۔ ڈرائیور خاموشی کے ساتھ اس گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ نور بغیر کچھ کہے اس گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بھی بہنے لگے، مگر اب وہ ضبط نہیں کر رہی تھی۔ وہ ٹوٹ چکے تھے، بکھر چکی تھی، مگر اس کے بابا کی زندگی بچ گئی تھی۔ یہی ایک واحد سوچ تھی جو اس کے وجود کو تھامے ہوئے تھی۔ گاڑی ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی اور نور ہر لمحہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اس نے واقعی ایک زندگی جیت لی یا ہمیشہ کے لیے خود کو ہار دیا ہے۔ ہسپتال کے تیز روشنیوں والے کوریڈور میں جب نور دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر جیسے اس کی ساری اذیت لمحے بھر میں مٹ گئی۔ وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے بابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولے، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ رات جیسے کسی قید سے رہائی کی رات تھی۔ نور کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو چکا تھا، مگر ایک بے نام خلش اس کی روح میں کہیں موجود تھی۔ وہ لوگ گھر لوٹ آئے، ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو چکا، مگر اس کے اندر کچھ تھا جو ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک انجانی بے قراری، ایک ٹوٹا ہوا احساس۔ ایک مہینہ بیت گیا، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا کہ اچانک ایک دن نور کی طبیعت بگڑنے لگی۔ چکر، متلی اور بے حد کمزوری نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ زینت بیگم یکدم پریشان ہو گئی تھی، وہ اسے فوراً ہسپتال لے گئی۔ رپورٹس آئیں تو نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ حاملہ تھی کیا؟ اس کی ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے نور؟ نور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے بس ہو کر ماں سے لپٹ گئی۔ امی میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی، اپنے نکاح سے لے کر اس رات تک کی کہانی جب وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ اس کی ماں کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس کے بابا جو ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے تھے، یہ سب سن کر وہ تو سکتے میں آ گئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، میں ہاشم خانزادہ سے بات کروں گا، میں اسے کہوں گا کہ تمہیں وہ عزت سے رخصت کرے۔ مگر نور نے انہیں سختی کے ساتھ منع کر دیا، نہیں بابا، یہ سب ایک معاہدہ تھا، میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ میں مجبور تھی، اور اب میں خود اس امید سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کے بابا بے بسی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ماں نے نور کو اپنے سینے سے لگایا اور سسک پڑی، بیٹا ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ 9 مہینے کسی جنگ کی طرح گزرے، مگر جب اللہ نے نور کو ایک چاند جیسے بیٹے سے نوازا تو سب کچھ جیسے پس منظر میں چلا گیا۔ وہ ماں بن چکی تھی،
اور اس ننھے وجود نے اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ نور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کراچی چھوڑ دے گی۔ وہاں اس کا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہاں کی ہر گلی، ہر راستہ اسے اس دردناک سودے کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک نیا شہر، ایک نئی زندگی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات۔ 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ اس کا بیٹا اب 2 سال کا ہو چکا تھا، ایک شرارتی معصوم سا بچہ جو اپنی ننھی ہنسی سے پورے گھر کو جگمگاتا تھا۔ نور ہاتھ میں ایک چمچ لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بیٹا ایک نوالا تو کھا لو پلیز، مگر وہ ہنستے ہوئے دوڑ کر اپنے نانا کے کمرے میں گھس گیا۔ نانو بچاؤ، ماما کھانا کھلانا چاہتی ہیں۔ نور دروازے پر رک کر ہنس پڑی۔ اس کی ماں نے اس کے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا اور ہنستے ہوئے کہا، یہ بالکل تم پر گیا ہے، بچپن میں تم بھی مجھے ایسے ہی بھگاتی تھی، دیکھا مکافات ہو گیا۔ وہ بولی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی، مگر اس کی ہنسی کے پیچھے درد زینت بیگم بہت اچھے سے جانتی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ 2 سال بعد اس نے ہمت کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلام آباد کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کا انٹرویو تھا۔ جیسے ہی وہ کمپنی کے اندر داخل ہوئی، اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ نظروں کی تپش وہ اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہی ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ وہ گہرے رنگ کا سوٹ پہنے نہایت ہی سنجیدہ انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ مس نور، آپ کو نوکری مل چکی ہے، یہ کانٹریکٹ سائن کر دیں۔ نور ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لیکن میرا تو ابھی انٹرویو بھی نہیں ہوا۔ وہ شخص خفیف سا مسکرایا اور اعتماد سے بولا، یہاں کے باس نے جب آپ کی فائل دیکھی تو وہ آپ کی کوالیفیکیشن سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ آپ فوراً کانٹریکٹ سائن کر دیں۔ وہ خود ابھی کچھ دیر میں آ رہے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سے یہ کاغذات مکمل کر دیں۔ نور کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پچھلے کئی مہینوں سے نوکری کرنے کے لیے در بدر بھٹک رہی تھی اور یہاں بغیر کسی سوال کے اسے جاب دے دی جا رہی تھی، لیکن اسے یہ نوکری چاہیے تھی اس کے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی خود مختاری کے لیے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بنا مزید کچھ سوچے سمجھے کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ اس شخص نے فوراً فائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک شخصیت اندر داخل ہوئی۔ نور نے بے ساختہ سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، ہاشم خان زادہ تھا، اس کا شوہر، اس کے بچے کا باپ۔ 2 سال بعد ان دونوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ نور کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی، مگر زبان جیسے قفل ہو گئی تھی۔ ہاشم خان زادہ نے دروازہ بند کیا اور آرام سے اندر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر اپنا رخ نور کی طرف کیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو آخر کار تمہیں میری ضرورت پڑ ہی گئی۔ نور کا جسم جھنجھجا اٹھا۔ وہ اپنی جگہ پر جیسے جم سی گئی۔ اس کے لب کانپے، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ ہاشم نے میز پر رکھا کانٹریکٹ اٹھایا، اس پر انگلی پھیری اور دھیرے سے بولا، تم نے بغیر پڑھے سائن کر دیا نور۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تم نے خود کو میرے حوالے کر دیا، بنا کسی شرط کے۔ نور کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس کے قدم پیچھے ہٹے، جیسے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، مگر ہاشم کی نظروں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ ویلکم بیک نور۔
ہاشم نے دھیرے سے کہا اور اس کے ہونٹوں پر وہی چمکدار پراسرار مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہاشم خان زادہ بول رہا تھا، ویسے کس کی اجازت سے تم کراچی چھوڑ کر گئی تھی؟ ہاشم کی آواز میں سختی تھی، ایک ایسا ٹھہرا ہوا غصہ جو دھیرے دھیرے شدت پکڑ رہا تھا۔ نور کی سانس جیسے رکنے لگی۔ میں وہ کچھ کہنے لگی مگر الفاظ اس کے لبوں پر اٹک گئے۔ اچانک ہاشم نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ نور نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا مگر اگلے ہی پل وہ اس کی گرفت میں تھی۔ ہاشم نے اس کے دونوں بازو سختی سے تھام رکھے تھے اور وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ وہ غصے سے دھاڑا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ نور کا جسم لرزنے لگا، آنکھوں سے اس کے آنسو بھی بہنے لگے، پھر جیسے سارے ضبط کے بندھن ایک دم سے ٹوٹ گئے۔ وہ زور سے روئی اور ایک دم خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ ہاشم کچھ لمحے تو خاموش رہا مگر اس کے ہاتھ ابھی بھی سختی سے نور کے بازوؤں کو تھامے ہوئے تھے۔ میں کیا کرتی؟ نور کی بھیگی آواز ہاشم کے سینے میں دفن ہو رہی تھی۔ آپ نے تو صرف اپنا مقصد پورا کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے بھی تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی پوچھا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، کہاں ہوں۔ ہاشم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھرا، درد، پچھتاوا، شاید محبت۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا؟ اس کی آواز اب پہلے سے نرم ہو چکی تھی۔ جس دن تم اسلام آباد گئی تھی اسی دن مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم حاملہ ہو۔ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں نور، ہاشم کی نظریں اس کے چہرے کا ہر زاویہ جیسے یادداشت میں قید کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں جانے دیا کیونکہ تم نے میرے وجود کو ٹھکرا دیا تھا۔ تم پلٹ کر میرے پاس کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہیں اب میری کوئی ضرورت نہیں رہی، مگر میں تو غلط تھا۔ نور کی آنکھوں میں ایک حیرانی سی اور پریشانی سی تیرنے لگی۔ مگر ایک لمحہ بھی تمہیں میں بھول نہیں سکا۔ میں ڈلیوری والے دن بھی ہسپتال تک آیا تھا، اپنے بیٹے سے بھی میں ملا تھا، مگر تم نے کبھی مجھے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا، کبھی تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہے۔ ہاشم نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور آہستہ سے اس کے ہاتھ صاف کیے۔ بہت ہو گیا نور، اس کے لبوں پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں اپنی چیزوں کو خود سے جدا نہیں کرتا، اور تم تو میری بیوی ہو، اور وہ بچہ وہ میری ذات کا حصہ ہے۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ نور کی آنکھیں حیرت اور جذبات سے نم ہو گئیں۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ نور کا دل جیسے کسی انجانی تسکین میں ڈوبنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے بیٹے کو ایک باپ کی ضرورت ہے جو اس کو ایک بہترین مستقبل بھی دے سکے۔ وہ بھی ایک عورت تھی، دل میں اس کے کئی خواہشات تھی کہ اس کا شوہر اسے محبت دے، اسے پیار دے، تو بھلا وہ کیوں انکار کرتی؟ اس نے بھی یہ کام ہر لڑکی کی طرح سر جھکا دیا تھا۔ بے شک ہاشم خان زادہ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، مگر جب وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھا تو اس نے نخرے نہیں دکھائے تھے۔ اسے سلیم ماموں کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ وہ اسے تلاش کر رہا ہے، مگر وہ جان کر اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ تبھی اس کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ اسے ڈھونڈے، اور اس شخص نے اسے ڈھونڈ لیا تھا اور اسے اپنے حصار میں قید کر کے سب کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ نور رفیق اب نور ہاشم خان زادہ بن چکی ہے۔